کے بارے میں پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا، جبھی تو کسی نے کہا ہے محمد مصطفیٰ نے تھا کیا اعلان یہ کیسے، کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ نے تھا کیا اعلان یہ کیسے، اور شہادت کربلا میں پائے گا ابن علی جا کر، شہادت کربلا میں پائے گا ابن علی جا کر، اور خدائے پاک نے اسے کہتے خود اعلان فرمائے، اور شہادت کی خبر لے کر فرشتے بار بار آئے، تو آپ کی شہادت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بہت پہلے آپ کی شہادت کا اعلان ہو گیا تھا، چنانچہ اب دیکھیں کہ کربلا میں جنگ کیوں ہوئی، تاریخ کی کتابوں کے اوراق پلٹیے، حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد آپ کا ناخلف بیٹا یزید تخت سلطنت پر فرعون زمانہ بن کر بیٹھا، اور اس نے اعتراف سلطنت میں ہر طرف فرمان اور قاصد بھیجا، چنانچہ اس نے جب بھیجا اپنی کس کے لیے چاہ رکھیے منع کر دیا کہ محمد المادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سب نہیں ہوگا، جب ہوگا تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی امام حسین وہ ہیں جن کی عظمت کا کیا کہنا ہے۔ آپ اتنا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا۔ جب یزید تخت سلطنت پر فرعون زمانہ بن کر بیٹھا اور اس نے اعتراف سلطنت میں ہر طرف قاصد روانہ کیا اور فرمان بھیجا کہ میری بیعت لی جائے۔ یزید کون تھا؟ معاذ اللہ، یزید بن معاویہ بھی وہ بدترین شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت نبوت کے خون ناحق کا قیامت تک نہ مٹنے والا سیاہ داغ ہے۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو جس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھا، موٹا پھدا اور ایسا بد کردار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اور اس نے تمام برے اور حرام کاموں کو جائز قرار دے کر عام رواج کر دیا تھا۔ ایسے نے کہا کہ امام حسین کو بھی کہنا کہ میری بیعت کر لے۔ امام حسین کو جب دارالامارت گورنمنٹ ہاؤس میں ولید بن عقبہ نے بلایا تو آپ نے جب اتنا سنا تھا کہ یزید کی بیعت کے لیے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، یزید فاسق و فاجر ہے، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور سچ ہے آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ میرا حسین چاہتا تو یزید کی بیعت کر کے کسی صوبے کا حاکم بن جاتا، لیکن امام برحق کی حق پرست نگاہوں کے سامنے آفتاب بن کر یہ حقیقت چمک رہی تھی کہ اگر یزید کی بیعت کر لیتا ہو تو نظام اسلام درہم و برہم ہو کر ملت اسلامیہ کے اندر ایسا عظیم فساد برپا ہو جائے گا جس کا دور کرنا ناممکن اور محال ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا اور پرچم اسلام کی دھجیاں پارا پارا ہو کر فضائے آسمانی میں بکھر جائیں گی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اگر یزید کی بیعت آپ کر لیتے تو یزید کی ہر بدکاری کے لیے اس کے جواز کی ایک صورت مل جاتی اور دنیا کے لوگ کہہ دیتے کہ اگر یزید غلط تھا تو بانی اسلام کے نواسے نے اس کی بیعت کیوں کی، لیکن امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر کے ظاہر کر دیا کہ بے شک یزید فاسق و فاجر ہے۔ اب آپ دیکھیں
کہ جب اس نے ہر طرف فرمان بھیج دیا، امام حسین نے صاف صاف کھلے لفظوں میں فرما دیا کہ ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ یزید نے دشمنی شروع کر دی، کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ادھر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ چلے آئے یہاں، اور جب یہاں آئیں گے تو ہم لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور یہاں سب کچھ آپ کا ہوگا، ہم لوگ تو آپ کے غلام ہیں، اس لیے آپ تشریف لے آئے۔ امام علی مقام سید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ سے اب رخصت ہونے کی تیاری میں لگ گئے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے مکہ شریف جا رہے ہیں۔ جب میرے آقا حسین چلنے لگے تھے، اب یہاں سے دل کو ذرا ٹھہریے اور دل کو یکجائی ہو کر، یعنی ایسے سنیے کہ کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں ہم۔ کیسے سننا ہے؟ جیسے ہم اور جو دل میں تھا آپ کو فرماتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، میری ماں آپ کا حسین آپ کے قدموں سے دور جا رہا ہے، اتنا کہا ہے۔ اور ساری باتیں آپ فرماتے ہوئے پھر نانا جان کے مزار مقدس میں جاتے ہیں، مزار مقدس کے قریب جاتے ہیں، روضہ انور پہ جانے کے بعد پاؤں پھیلا دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اپنے نانا جان کے حضور عریضہ پیش کرتے ہیں، نانا جان میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے میرے نانا جان میں وہی ہوں، نانا مجھ کو دیکھیے، میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہو۔ امام علی مقام بہت کچھ کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نیند کا غلبہ آتا ہے، امام علی مقام کو سب کچھ